وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اور مومنات سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی عفت کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں علاوہ اس کے جو از خود ظاہر ہے، اور اپنے دوپٹے کو اپنے گریبان پر رکھیں اور اپنی زینت کو اپنے باپ دادا، شوہر کے باپ دادا، اپنی اولاد اور اپنے شوہر کی اولاد، اپنے بھائی اور بھائیوں کی اولاد اور بہنوں کی اولاد، اور اپنی عورتوں اور اپنے غلام اور کنیزوں اور ایسے تابع افراد جن میں عورت کی طرف سے کوئی خواہش نہیں رہ گئی ہے، اور وہ بچے جو عورتوں کے پردے کی بات سے کوئی سروکار نہیں رکھتے ہیں، ان سب کے علاوہ کسی پر ظاہر نہ کریں، اور خبردار اپنے پاؤں پٹک کر نہ چلیں کہ جس زینت کو چھپائے ہوئے ہیں اس کا اظہار ہو جائے. اور صاحبان ایمان تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو کہ شاید اسی طرح تمہیں فلاح اور نجات حاصل ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں ایمان کے ساتھیوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایمان کے ساتھی پوڈ کاسٹ میں آپ سب کے سامنے حاضر ہیں. میرے پینل میں ایمان ٹیم موجود ہے اور ہماری ایمان ٹیم میں آج بہت زیادہ جو ہے وہ انرجیٹک اور جو پرجوش کرنے والے نئے بندے شامل ہوئے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ ان کی آواز سن کے، ان کی باتیں سن کے آپ لوگوں کو بہت مزہ آنے والا ہے اور بہت ساری باتیں بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سیکھنے کو ملیں گی. اچھا جی، چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. ہمارا ٹاپک ہے ڈیلی ولاگنگ. جی ہاں، آپ صحیح سمجھ گئے ہیں، وہ والی ڈیلی ولاگنگ جس میں کئی حضرات اور خواتین صبح ہی صبح ناشتے کی ٹیبل سے لے کے رات کو بیڈ پہ جانے تک ایچ اینڈ ایوری تھنگ ڈسکس کرتے ہیں عوام کے ساتھ. اب کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے بارے میں آج ہماری جو ایمان ٹیم ہے، ہمارا جو مہمان پینل ہے، وہ ہمیں بتائے گا. آپ لوگوں کے ہی بھیجے گئے سوالات جو آپ لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں، وہی سوالات ہم آج اپنے ان مہمانوں سے کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو صحیح معلومات مل سکے اس ڈیلی ولاگ کے بارے میں. ولاگز اچھے ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں؟ کیا اس طریقے کے ساتھ اپنی زندگی کو لوگوں کے ساتھ ایکسپریس کرنا، ان کو اپنی نجی لائف دکھانا، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں، بیوی، بچوں، حتیٰ کہ پریگننسی، مس کیریجز، شادی، طلاق، یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنا کیا ضروری ہے عوام کے ساتھ؟ کیا عوام ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہتی ہے؟ کیا واقعی ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے لائف میں تجسس
تجسس جن کی زندگی میں ہوتا ہے، اور کیا واقعی جو کہا جاتا ہے کہ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ جو مت ہے نا، آج اس مت کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف اور اپنے سوالوں کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ابراہیم، میرا سب سے پہلا سوال آپ سے ہے۔ آپ سب لوگوں نے میری گفتگو تو سن لی ہے سٹارٹنگ میں جو میں نے کہا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا روزانہ کی بنیاد پر جو یہ ایک کام چل گیا ہے کہ ہر بندہ موبائل پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور صبح ہی صبح پورا اپنا گھر دکھانا شروع کر دیتا ہے کہ گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے، تو کیا یہ ولاگنگ ہونی چاہیے؟ کیا ہمیں اپنی فیملی لائف کو ڈسکس کرنا چاہیے؟ اور جس نوعیت کا ڈسکس کیا جاتا ہے وہ میں نے سٹارٹنگ میں بات کی ہے، آپ پلیز بتائیے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا روزانہ کی بنیاد پر ولاگنگ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بیس کرتا ہے ہمارے کانٹینٹ کے اوپر کہ ہمارا کانٹینٹ کیا ہے۔ اگر ہمارا کانٹینٹ شاندار ہے، جاندار ہے، اسلامی ہے، یا ایسا ہے کہ کوئی اس سے کوئی سیکھ رہا ہے، موٹیویشنل ہے، تو اس میں میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہم لوگ صرف دلچسپی کے لیے یا ایسا فضول کانٹینٹ بنا رہے ہیں، لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کرنے کے لیے ایک ایک سیکنڈ کی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر رہے ہیں، تو یہ بالکل ایک نامناسب بات ہے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات، کیا ہمیں اپنے فیملی کو بھی سامنے لینا چاہیے، اس کے مسائل کو ڈسکس کرنا چاہیے؟ نہیں، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہوتا۔ آج کل یہ جو ٹرینڈ چل پڑا ہے یہ بہت ہی برا ہے۔ یہ ایسے ہے کہ خواہ آپ اپنی عزت جو ہے، جیسے ہم اپنی عزت کو بیچ چوراہے میں لٹکا دیتے ہیں، کوئی خوشی ہو کوئی غمی ہو، ہم ساری دنیا کے بیچ میں شامل کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر ہم نے اپنی پرسنل لائف سے کچھ ایسا اچھا سیکھا ہے تو ہم اس کو کسی اسٹوری کی شکل میں، کسی تھرڈ پرسن کی طرح بنا کر بھی پیش کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارا مقصد کسی کچھ سکھانا اور کسی کی یا اپنی اصلاح کرنا مقصود ہو، تو ہمیں اپنا نام سامنے لانے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ جی تیمیہ، میرا دوسرا سوال آپ سے ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں، کھانے پینے کی روٹین، اپنے ٹیبلز کو دکھانا، دعوتوں کو دکھانا، کھانے پینے کی چیزوں کی نمود و نمائش کرنا، اور گاڑیاں دکھانا، اپنے میک اپ دکھانا، دوسرا ان ساری چیزوں پہ بلاگز بن رہے ہیں، اوکے؟ اور یہ بھی کہ کہاں تک ایسا، اس کی کتنی حد ہے، اور کیا اس کی کوئی لمٹ ہے بھی یا نہیں، کہ کیا ہونا ہی نہیں چاہیے سرے سے؟ یہ پلیز اس کے لیے رہنمائی کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا اور بات کرنے کا موقع دیا۔ ان ولاگرز کی وجہ سے جو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا ہے، تو اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے، بالکل۔ اور اس کے لیے ہمیں اس کی بنیاد کو دیکھنا ہوگا۔ اس کی بنیاد ہے جاسوسی، دوسروں کا ٹور لگانا، دوسروں کے ساتھ موازنہ کرنا، اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر کرنا۔ تو ہمیں اپنا لائف سٹائل اس طرح کا بنانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہم بڑوں کو چاہیے کہ ہم اپنی لائف کو اپنی طرف دیکھیں، دوسرے لوگوں کی طرف نظر نہ کریں۔ جیسے بہت سے لوگ ہیں جو کمپیریزن کرتے ہیں، اور یہ ہر وقت ان کے اندر ایک کیوریوسٹی رہتی ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، وہ ان کی لائف میں کیا چل رہا ہے۔ تو اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ جس انسان کی نظر اپنی ذات کی طرف ہوتی ہے تو وہ دوسروں کی طرف کم ہی توجہ کرتا ہے۔ جس کو اپنی اصلاح کی فکر لگ جاتی ہے تو وہ دوسرے کے معاملات میں نہیں پڑتا۔ تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات ہے تقویٰ۔ جب انسان کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے، جب اس کے اندر ایک خوف خدا ہوتا ہے، اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تو وہ اپنے ایک ایک لمحے کی قدر کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میرا وقت کہاں پہ لگ رہا ہے۔ اور یہ ولاگس دیکھنا، یہ تو ان وقت کا ضیاع ہے۔ کیا ہم اتنے بیوقوف ہیں کہ ہم اپنا سارا وقت ایک حقیر سی چیز کے لیے ضائع کر دیں، جس سے نہ ہمیں کچھ حاصل ہو رہا ہے، اور بے مقصد زندگی کو دیکھ کے؟ تو یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں اسکولز میں، تو ان کو بھی اویئرنیس ہونی چاہیے،
وہ کیونکہ استاد بھی بہت اچھا بچوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں، اور استاد کی بات میں ایک اثر بھی ہوتا ہے. تو یہ معاملات جو سے وہ کلاس میں بھی ڈسکس ہونے چاہیے. جیسے اسکولس میں اسمبلی ہوتی ہے تو اسمبلی ٹائم بھی بچوں کو ہم بتا سکتے ہیں، کیونکہ اسمبلی میں تو پورا اسکول ایک ساتھ کھڑا ہوتا ہے نا، سب بچے، تو وہاں پہ بچوں کے ساتھ ڈسکس کیا جا سکتا ہے. جب ہم کسی مطلب محفل میں بیٹھتے ہیں، کہیں گیدرنگ ہوتی ہے، تو وہاں پہ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں، مدرس کو اویئر کر سکتے ہیں کہ وہ خود بھی اس فتنے سے بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں. ابراہیم، یہ بہت سنی جاتی ہے بات کہ یہ ولاگرز جو ہیں، یوٹیوبرز یا جو بھی انفلوئنسرز ہیں، وہ یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ بھئی جو عوام دیکھتی ہے وہ دکھایا جاتا ہے، جو عوام پسند کرتی ہے ہم وہی کرتے ہیں. تو کیا واقعی یہ بات سچ ہے کہ عوام ولگیرٹی کو، عوام میں اتنا تجسس ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جھانکنا چاہتی ہے؟ کیا واقعی عوام میں اتنی زیادہ کیوریوسٹی پائی جاتی ہے کہ عوام کو ایسی کرنج باتیں اچھی لگتی ہیں؟ جی بالکل، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ایک اینگل سے اگر ہم لوگ دیکھیں، آج اگر اتنا کھلا اور سب کچھ واضح طور پر دکھایا جا رہا ہے تو کیونکہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. کہ آپ شادی کی رسمیں ہی دیکھ لیں کس قدر ہو گئی ہیں. پہلے اس قدر نہیں تھی، شادی اس طرح سے نہیں کی جاتی تھی جیسے کہ اب کی جا رہی ہے. تو لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سی چیز ٹرینڈ میں ہے، کیا کرنا چاہیے. اس وجہ سے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں پھر وہ وہی کچھ ہی ولاگنگ میں دکھایا جاتا ہے. جبکہ ہم اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں تو ولاگرز اس لیے بھی مجبور ہیں کیونکہ ان کو خود یہ والا شعور نہیں ہے کہ ہم اپنے ساتھ جڑی عوام کو کیسے لے کر چل سکتے ہیں. صرف ویوز حاصل کرنے کے لیے اپنی نجی زندگی کو سب کچھ کھول کر بیان کر دیتے ہیں، اور جب ان کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہماری مجبوری ہے، ہم تو وہی دکھاتے ہیں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. اگر ہم وہ نہ دکھائیں تو لوگ ہمارے ساتھ جڑ نہیں پائیں گے. تو دونوں فریقین کو سمجھداری کی ضرورت ہے. ولاگرز کو بھی سمجھداری کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو وہ چیز دکھائیں جو کوئی نہیں دکھاتا، انہیں وہ باتیں بتائیں، انہیں زندگی میں آسانی لانے کے وہ طریقے بتائیں جو کوئی اور نہیں بتاتا. اسی طرح عوام کو بھی چاہیے کہ وہ چیزیں دیکھے کہ جو ان کے لیے فائدہ مند ہو. ہر حساب سے ان کا وقت، ان کا پیسہ، ان کی محنت، ان کی کوشش، ہر چیز محفوظ رہے. ہمارے ساتھ یہاں پر آج ایک اور ایمان کے ساتھی کی ایڈمن ہیں، بنت فیاض. ماشاءاللہ بہت اچھے خیالات رکھتی ہیں. آپ جب آج ان کی باتیں سنیں گے تو آپ بھی ان کے خیالات کے گرویدہ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور بہت اچھی معلومات ہے ان کے پاس اس بارے میں بھی. ان سے بھی میں سوال کرتی ہوں کہ بنت فیاض مجھے بتائیے، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ ایسے ہی اپنی اور اپنی نعمتوں کی نمائش کرنی چاہیے، لوگوں کو دکھانا چاہیے کہ پیسہ ہے، گاڑی ہے اور اتنی دولت ہے میرے پاس، میری بیوی اتنی پیاری ہے، میرے بچے اتنے پیارے ہیں، میں نے کس طریقے سے یہ دولت حاصل کی ہے. کیا لوگوں کو ہمیں یہ دکھانا چاہیے جو یہ ولاگرز کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس بات پہ بولنے کا موقع دیا. چلے میں اپنے سوال کی طرف آتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دیکھیں، نمود و نمائش آج ہم جو سب ہیں اس کا شکار ہو چکے ہیں. ہم میں سے کوئی اس کو مانتا ہے اور کوئی اس کو نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں نہیں یہ ضروریات ہے، لیکن اصل میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ہمارا اس بارے میں کیا کہتا ہے. اسلام جو ہے، نمود و نمائش ہوتا کیا ہے؟ اپنی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا، اپنی چیزوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا، یا اس کے ہماری نیت پیچھے کیا ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو بتائیں کہ ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے. ہم اگر آج اس معاشرے میں دیکھیں تو اس معاشرے میں ہم ہر کام نمود و نمائش کے لیے کر رہے ہیں. جبکہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ اگر تم نے صدقہ اللہ کی راہ میں کوئی چیز دی اور اس کو بھی تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے
لوگوں میں اپنی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے دی، لوگوں میں اپنی عزت حاصل کرنے کے لیے دی، تو وہ تمہارا صدقہ بھی ضائع چلا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں تک اسلام اس چیز کے بارے میں کہتا ہے. لیکن آج ہم دیکھیں تو آج ہمارا پورے کا پورا معاشرہ، خواہ امیر ہے خواہ کوئی غریب ہے، ہم ہر اس کام میں ملوث ہو چکے ہیں. کیسے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ میڈیا ہے، جہاں پہ ہر چیز کے دو اسپیکٹس ہوتے ہیں، اچھا بھی اور برا بھی. میڈیا کے اچھے اسپیکٹس بھی ہیں کہ آپ اس سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، اور میڈیا کے برے اسپیکٹس بھی ہیں جہاں سے آپ بہت ساری چیزیں ایسی سیکھ رہے ہیں جو کہ ہمیں نہیں سیکھنی چاہیے، یا جن کا سیکھ کر یا جن کو دیکھ کر ہماری لائف پر اثر پڑتا ہے. تو جس طرح سے اسلام میں یہ کہا گیا کہ اپنی چیزوں کو چھپاؤ، نعمتوں کو چھپاؤ جب تک کہ وہ نعمت خود بخود ظاہر نہ ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ حاسدین آپ کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، وہ آپ کی نعمتوں کو نظر لگا دیتے ہیں. اور نظر اتنی سخت ہے کہ اس کے بارے میں حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر انسان کو قبر میں، اونٹ کو ہانڈی میں اتار سکتی ہے. یعنی نظر انسان کی موت کا ذریعہ بن سکتی ہے، نظر انسان کی تباہی کا ذریعہ بن سکتی ہے. اور وہ نظر کیسے لگتی ہے؟ جب ہم اپنی چیزوں کی نمود و نمائش کرتے ہیں. ہمیں فار ایگزامپل ہم نے کوئی گاڑی خریدی ہے، ہم فوراً گاڑی کا اسٹیٹس لگا دیں گے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے یہ خریدی ہے. اب وہ ہم نے جب نمائش کی، جب ہم نے اسٹیٹس لگایا، اب اس میں سے بہت کم ایسے ہوں گے، ایون آپ کے اپنے بلڈ لورز بھی، آپ کے بہن بھائی بھی، اس میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو کہیں گے ماشاء اللہ، اللہ آپ کو نصیب کرے گی. لیکن کچھ آپ کے بہن بھائی ایسے ہوں گے جو کچھ بھی نہیں کہیں گے، خاموش. اب وہ خاموشی ان کے اندر ایک کیا کر رہی ہے؟ ایک چیز پیدا کر رہی ہے، اور وہ ہے حسد. اب وہ آپ کو نہ دعا دے رہے ہیں نہ بدعا دے رہے ہیں. اب ان کی جو آنکھوں سے ریزز نکل رہی ہیں، یا وہ جو پڑھ کر وہ چیز دیکھ کر ان کو ایک فیل ہو رہا ہے، اس سے آپ کو نظر لگ سکتی ہے. پھر اسی طرح سے ہم گھر بناتے ہیں، ایک ایک چیز کا ہم سٹیٹس لگاتے ہیں. ہم نے گھر بنایا، ہم نے گاڑی خریدی، یہ چیزیں ہماری جو ہیں وہ تباہی کا ذریعہ بن رہی ہیں. آپ نے بہت سارے ایسے واقعات سنے ہوں گے کہ جب ہم اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو ایک ایک ایونٹ کی ہم نمائش کرتے ہیں، ایک ایک ایونٹ کی. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہی شادیاں، حالانکہ اچھے بھلے وہ بچے آپس میں سیٹ ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہی بچے تباہی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ ڈائیورس ہو جاتی ہے. اور آج کل اگر آپ دیکھیں تو معاشرے میں ڈائیورس کی ریشو بھی بہت بڑھ چکی ہے. اور اس کی اگر وجہ دیکھی جائے، کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی سپریشن کی، بس یہ چیز نہیں اچھی لگی، وہ چیز نہیں اچھی لگی. اور اس میں سب سے بڑی آپ کو پتہ ہے نظر ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے. اور وہ کہاں سے لگتا ہے؟ جب ہم اپنی چیزوں کی نمائش کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے شیطان جو اس کا سب سے فیوریٹ کام یہ ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوائے. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، اپنی چیزوں کو چھپانا ہے، اپنی نعمتوں کو چھپانا ہے جب تک وہ نعمتیں خود بخود ظاہر نہ ہو جائے. آپ نے گاڑی لی ہے، آپ نے گھر بنایا ہے، کیا لوگوں کو نظر نہیں آئے گا؟ آ جائے گا. جب آپ اس گاڑی کو استعمال کریں گے سب کو پتہ چل جائے گا. جب اس گھر میں آپ آئیں گے سب کو پتہ چل جائے گا انہوں نے استعمال کیا. جب کوئی آپ ایک اچھی، ہم ایون کپڑے خریدتے ہیں، ہم گھر میں کراکری لاتے ہیں، ہم گھر میں کوئی ڈیکوریشن پیس لاتے ہیں، کچھ بھی لاتے ہیں، ہم ان سب کا اسٹیٹس لگاتے ہیں. اور اس نمود و نمائش سے نہ صرف ہماری زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، بلکہ ہم بہت سے لوگوں کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. وہ کیسے؟ اب جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں ان کے اندر احساس کمتری پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ان کے بعض آج کل کے جو بچے ہیں، جب ان کو وہ چیزیں نہیں ملتی تو وہ ریونج لینے پر آ جاتے ہیں، انتقام لینے پر آ جاتے ہیں. آج کل معاشرے میں قتل و غارت کی کوئی وجہ نہیں بتائی جا رہی. فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا. وجہ کیا ہوئی؟ کسی نے کسی کا سٹیٹس دیکھ لیا، اس کی بیوی اتنی خوبصورت تھی، بچے تھے، اس کے پاس نہیں تھا، تو وہ اس کے اندر آہستہ آہستہ ریونج پڑنا شروع ہو گیا اور اس نے اس کو مار دیا. یا کسی نے کسی کا گھر اچھا دیکھ لیا تو وہ اس کو برداشت نہ ہوا اور وہ اس کو اس طرف لے جاتا ہے. دوسرا ہم کیا کرتے ہیں، جب ہماری خواہشات پھر پوری نہیں ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم غلط راہوں کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہم چوری کرتے ہیں، دوسروں کا حق غصب کرتے ہیں، غلط طریقوں سے مال کمانا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا کیا ہوتا ہے؟ پھر ان گھروں میں لڑائیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل کسی بیوی نے دیکھ لیا کہ فلاں کے میری دوست ہے، اس کے شوہر نے بڑی اچھی گاڑی لی ہے، میری فلاں دوست ہے فلاں والی جگہ پہ چلی گئی ہے،
فلاں اچھے گھر میں چلی گئی، اب وہ اپنے ہسبینڈ سے کرے گی، ہسبینڈ کہے گا میں افورڈ نہیں، ہسبینڈ اس کو بتائے گا نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں مرد جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حقیقت نہیں بتانی. جب وہ حقیقت نہیں بتاتے تو کچھ بیویاں جو ہیں وہ پھر پریشان ہو جاتی ہیں، ان کو بھی پریشان کرتی ہیں، لڑائیاں شروع کر دیتی ہیں، اور کچھ ہے وہ چپ کر جاتی ہیں. جب وہ یہ نہیں بتاتے ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کی بیوی صبح شام مجھے آپ لے کے کیوں نہیں دیتے، آپ پیسہ ضائع کرتے ہوں گے، آپ کسی اور کو پیسے دیتے ہوں گے، تو وہ دن بدن ان کے اندر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور جب لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں نہ صرف ان کا گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، ان کے بچے تباہ و برباد ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی ایون اپنی لائف بھی ختم ہو جاتی ہے. اب ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے کسی کے گھر میں انٹرفیئر نہیں کی، لیکن جسٹ ہم نے ایک سٹیٹس کلک لگا دیا، سٹیٹس اپلوڈ کیا، ہم اپنی زندگی میں مگن ہو گئے، ہم آگے جا رہے ہیں. لیکن اس سٹیٹس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہو رہے ہیں، اس سٹیٹس سے لوگوں کی زندگیاں کس حد تک سپائل ہو رہی ہیں، اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو آج تک کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، ہمیں نہیں پتہ چلتا. تو یہ نمود و نمائش جو ہے یہ ہمارے لیے زندگی میں تباہی کا ذریعہ بن رہی ہے. تو اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ اپنی چیزوں کو چھپاؤ. ایون قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ ان کو چاند اور سورج اور ستارے سجدہ کریں، تو جب انہوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے بھائیوں سے اس خواب کا ذکر مت کرنا. کیوں؟ ان کے بھائی حسد کر جائیں گے. ابھی ان کو وہ خواب نظر آیا، اب عمل وہ خواب پورا کب ہوا؟ کتنے عرصے بعد. اور آپ سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری پڑھی ہوگی کہ ان کے بھائیوں نے کس حد تک وہ چلے گئے، ان کو کنویں تک پھینک دیا. اب وہ کیا وجہ تھی؟ حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام میں ابھی کچھ بھی نہیں دیکھ رہے تھے. پھر اسی طرح سے ہم کس طرح سے نمود و نمائش کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا اسلام ہمیں یہ منع کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی بچوں کے درمیان ہو اور اگر کسی بچے کا باپ نہیں ہے تو تم اپنے بچے کو اس طرح سے نہ بلاؤ کہ دوسروں کے بچوں کے دلوں میں وہ کمپلیکس پیدا کہ ہمارا بھی کاش آج باپ ہوتا تو ہم اس طرح سے بلاتا. لیکن ہم اس چیز کا نہیں کرتے. ہم جس کے پاس بچے نہیں ہیں، جس کا باپ نہیں ہے یا جس کا ماں نہیں ہے، ہم ان کے سامنے بڑھ چڑھ کر پیار کر رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے سٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں، ان کو لگا رہے ہوتے ہیں. تو کیا ان کے دل میں کچھ نہیں جائے گا؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ نمود و نمائش ہمیں کس طرف لے کے جا رہی ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر تم کھانے پینے کی چیزیں لاتے ہو اور تمہارے ہمسائے اس قابل نہیں ہے تو اپنا کوڑا کرکٹ بھی ان کے سامنے نہ پھینکو کہ ان کے بچے دیکھیں تو ان کے اندر وہ چیز پیدا ہو. لیکن ہم نے تو وہ فروٹ کھانا ہے، ہم نے اس کا بھی سٹیٹس لگانا ہے، ہم نے کوئی نئی ڈش ٹرائی کی ہے اس کا بھی ہم نے سٹیٹس لگانا ہے، ہم نے کسی ہوٹل میں جانا ہے اس کا بھی ہم نے سٹیٹس لگانا ہے. ہم نے ہر چیز، ہم نے اپنی زندگی کو سٹیٹس کے ساتھ باؤنڈ کر لیا. سٹیٹس میں وہی نمائش کے ساتھ، اور کہتے ہیں ہم نمائش نہیں کر رہے. پہلے کیا ہوتا تھا؟ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کس کے گھر میں نہیں ہو رہا. آج ہم گھر بیٹھے ہر دنیا کے بندے کی روٹین بتا سکتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں وہ بھی کہاں گئے ہیں، کیا گئے ہیں، کس طرح سے گئے. آپ سب نے خود اس کا پرسنلی بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ آپ کے بچے جو ہم ڈیمانڈس نہیں کرتے تھے لیکن اب وہ ڈیمانڈس کرنا شروع ہو گئے. اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتی ہے؟ ان کے فرینڈس کے ہوتے ہیں، ان کے فرینڈس کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں، اب وہ فرینڈس ان کو شیئر کر رہے ہیں تو وہ چیزیں ان کے اندر بھی آ رہی ہیں کیونکہ وہ معصوم ہے، ان کا دل کرتا ہے کہ ہمارے پاس بھی یہ سب کچھ ہو. تو اسلام ہمیں نمود و نمائش سے منع کرتا ہے کیونکہ نمود و نمائش میں نہ صرف ہماری تباہی ہے بلکہ ہم دوسروں کی تباہی کو، دوسروں کی زندگیوں کو برباد کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں. تو خدا را اس چیز سے بچیے، اپنی نعمتوں کو اپنے تک محدود رکھیے جب تک کہ وہ خود بخود ظاہر نہ ہو جائے. اپنے پلانس ہم ابھی کوئی بچے کسی کی پریگنینسی کی کسی کو خبر ملی ہے، ابھی صرف ڈاکٹر نے ان کو بتائی ہے، وہ فوراً سے اپلوڈ ہو گئی ہے. گھر والوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا، پوری دنیا کا پتہ چل جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ عرصے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. بعض دفعہ کوئی آپ کا حادثہ نہیں ہوتا لیکن شیاطین میں سے بھی ہوتے ہیں، وہ آپ کی چیزوں کو نظر لگا دیتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں سے بچیے اور اپنی نعمتوں کو اپنے تک محدود رکھیے، کسی کے لیے بھی مسائل نہ بنائیں اور اپنی زندگیوں کو بھی محفوظ رکھیں. زبردست، ماشاءاللہ بنت فیاض، بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایلیبریٹ کیا. اللہ کرے کہ یہ وہ لوگ سن لیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں، جو عوامل ایسے کام کر رہے ہیں، ان چیزوں کو
غلط استعمال میں لا رہے ہیں وہ یہ سن لیں. آمین. اچھا ام تیمیہ، معاشرے میں جو یہ بگاڑ پیدا ہو چکا ہے ان ساری چیزوں کی وجہ سے، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پہلے سارا بیان کیا، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس آگ کو کیسے روکا جائے کہ جو یہ ہر طرف پھیل گئی ہے؟ کیونکہ جتنا کہتے ہیں نا کہ ان چیزوں کی وجہ سے اوپر ہائٹ پہ جا رہا ہے، جن کے ملینز میں ویوز اور سبسکرائبر ہو رہے ہیں، فالوورز ہو رہے ہیں ہر پلیٹ فارم پر، تو ان کی وجہ سے بچے جو ہیں آج کل کے جو نیو جنریشن ہے وہ جو ہے ان سے انسپائر ہو کے یہ سارے کام کر رہی ہے. تو یہ جو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اس کا اب کیا حل ہے؟ جی، اس کے بارے میں تو میں یہ کہوں گی کہ ہم بہت آگے نکل چکے ہیں، دیوس اور بےغیرت ہو چکے ہیں. اور کیسے ایک انسان جو غیرت مند انسان ہے وہ کیسے یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی کو، اس کے بچوں کو اور اس کی ماں کو سب غیر مرد دیکھیں. یہ امت کو کیا ہو گیا ہے، ہماری نوجوانوں کو کیا ہو گیا؟ جاگنے کی ضرورت ہے، جاگنے کی. غیرت مند ماں بنے، غیرت مند اولاد بنے، اور اپنے گھروں میں یہ بے غیرتی بالکل بھی برداشت نہ کریں. اور اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کر رہے لیکن آپ ایسے ولاگز دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو پسند کر رہے ہیں. اور یہ غالب امکان ہے کہ جب آپ کے بچے آپ کو یہ سب کچھ دیکھتا ہوا دیکھیں گے کہ آپ اس طرح کے ولاگز دیکھ رہی ہیں تو ان پر کیا اثر پڑے گا. وہ تو یہی سمجھیں گے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے. تو اس لیے آپ نے، اللہ کے نبی نے کہا تھا نا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو جب آپ یہ ولاگز دیکھ رہی ہیں، چاہے آپ یہ ایسا خود نہیں کرتی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو وہ دل سے پسند ہے. تو بالکل یہ آپ نے نہیں دیکھنا. اور یہ بہت ہی نیچ حرکت ہے، گھٹیا پن ہے اس طرح کے ولاگز بنانا اور ان کو پروموٹ کرنا اور دیکھنا. اور مجھے تو وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے گھر کے اندر سے کوئی جھانکنے کی کوشش کرے تو اگر اس کو حکم ہے کہ اس کی چاہے آنکھ بھی نکال دو، تو اگر اس کی آنکھ بھی پھوڑ دی جائے تو اس پر اسلام اس کو کوئی بھی حد نہیں لگاتا. تو یہاں پر ہم خود اپنے ہاتھوں سے ویڈیوز بنا بنا کر ساری دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں. کتنی بے غیرتی کی بات ہے. تو اپنے آپ کو اس طرح کے فتنوں سے بچانا ہے. الحمدللہ ہم نے ہر چیز پہ بات کی ہے کہ ڈیلی بلاگنگ ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہونی چاہیے، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، کچھ بھی ہر چیز پہ ہم نے اپنی طرف سے بات کرنے کی کوشش کی، ہر چیز کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے جتنے بھی مائنڈ میں کیوریز تھیں ان کا آپ کو حل اب نظر آ گیا ہوگا کہ اس سے کیا کیا ہو سکتا ہے اور کیا کیا فتنہ پھیل رہا ہے. تو ہر چیز کا جو برائی ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ظاہر ہے اچھائی بھی ہے. تو ہم اپنی جو ایڈمن ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیے کہ ایمان کے ساتھی ایڈمن سے میرا سوال ہے، آپ ہمیں بتائیے کہ جو سارا یہ سینیریو ہے آپ نے ماشاءاللہ سنا ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ اور یہ ساری چیزیں اس کے کنکلوژن میں آپ کیا دیکھتی ہیں کہ اس کا کیا کنکلوژن ہے؟ اس کے بارے میں ضرور روشنی ڈالیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت شکریہ، آپ نے مجھے بھی بات کرنے کا موقع دیا. ساری بہنوں کے پوائنٹس بہت اچھے ہیں، بہت زبردست ہے، اور ان سب کی باتوں سے واضح ہو چکا ہوگا کہ ولاگنگ، ڈیلی ولاگنگ جو دیکھنا ہے وہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے بینگ اے مسلم. اور جیسے کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ زندگی بہت فاسٹ ہو چکی ہے. پہلے جو ہم جس دور میں پیدا ہوئے تھے وہ ایک سمپل لائف تھی. اب جو لائف ہے وہ اب ایک کمپیوٹر دور ہے، الیکٹرانک کا دور ہے. اب لائف ٹوٹلی چینج ہے. ایسے میں اس لائف کو مینیج کرنے کے لیے ہمیں آج کل کی سکلز جو ہے نا وہ سیکھنا بہت ضروری ہے، جو کہ ہماری ماؤں کے پاس نہیں تھی.
کیونکہ دور بہت ڈفرینٹ ہو چکا ہے. تو ایسے میں میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ولاگس دیکھنا واقعی ہی درست نہیں ہے، نہیں دیکھنے چاہیے. خاص طور پہ یہ جو روزانہ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، ہم نے یہ کھایا، ہم ایسے اٹھے، ہم ایسے چلے، اور وہ بیڈ پہ لیٹے ہوئے دکھا رہے ہوتے ہیں، بستر سے اٹھے ہوئے دکھا رہے تھے کہ مطلب ایک عورت اگر اس طرح سے جب تو وہ بالکل ایک برداشت نہیں ہوتی وہ چیز، خاص طور پر ایک مسلمان عورت ایک مسلمان ملک میں. لیکن ایسے وہ لوگ جس میں صرف خواتین کی آواز آتی ہے، وہ خود سامنے نہیں آتی ہیں، وہ اپنا چہرہ نہیں شو کرتی ہیں، اور وہ اس میں صرف اور صرف آپ کو گھر کو مینیج کرنے کی آپ کو امپورٹنٹ ٹپس دیتی ہیں. کچن میں آپ کو جو ہے آپ کا ٹائم شارٹ لگے، آپ کے کام آسانی سے جلدی ہو جائیں، یہ والی ٹپس آپ کو دیتی ہیں. یہ والی جو سکلز ہیں نا، ان کو ضرور سیکھنا چاہیے. آج کل کے لحاظ سے ہمیں اپنی لائف کو نا اس طریقے سے مینیج کرنا چاہیے. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ شادی کے بعد جب ذمہ داریاں ہم پہ بہت زیادہ پڑتی ہیں تو بہت ساری ہماری بہنیں مجھ سمیت یہ سکلز جو ہے نا ہمارے اندر ہوتی نہیں ہیں، ہوتی بھی ہیں تو ختم ہو جاتی ہیں. تو ان کو نا آج کل کے دور کے لحاظ سے سیکھنا ہے. اور بہت ساری وہی پھر میں دوبارہ سے کہوں گی کہ میرے سمیت بہت ساری بہنوں کے جب مطلب آپ گھر میں دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے کہ مینجمنٹ زیرو ہوتی ہے، ایک مخصوص جگہوں پہ گندگی کی انتہا ہوتی ہے، سامنے سامنے سے ہمارے سب کچھ کلیئر ہوتا ہے. تو ایسے میں اگر دیکھیں نا، اور یہ کچھ ایسی چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے نا کسی کو بتاتے کرتے اس کو ایک نا وہ ہوتا ہے کہ مطلب میں اب اس سے پوچھوں مجھے اس چیز کو کیسے مینیج کرنا ہے، تو یہ کیا سوچے گی کہ میں جو ہوں مجھے یہ بھی نہیں آتا. تو ایسے میں بہت سارے بھی لوگ ایسے، مثال کے طور پر اگر آپ ہاؤس مینجمنٹ، ٹھیک ہے، ان شارٹ ٹائم، ہاؤس مینجمنٹ ان 1 منٹ، ٹھیک ہے، اس طرح کے اگر آپ لکھ کے آپ سرچ کریں یوٹیوب پہ تو آپ کو ایسے بہت سارے کلپس مل جائیں گے جس میں آپ 1 منٹ میں اپنے گھر کو کیسے مینیج کر سکتی ہیں، 2 منٹ میں کیسے کر سکتی ہیں، اور 3 منٹ میں کیسے کر سکتی ہیں. تو یہ دیکھ کے اپنے گھر کے لحاظ سے آپ اس کو سیٹ کر لیں. یہ اس طرح کے ولاگز ہوتے ہیں جن کو آپ کو ڈیلی دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک دفعہ آپ نے چیز دیکھ لی، آپ نے سیکھ لیا، اس میں ڈیلی دیکھنے والی کوئی بات نہیں ہوتی. تو بہت سارے ایسے ولاگز، ایسے یوٹیوب کے چینلز ایسے موجود ہیں جو کہ آپ کو آپ کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ان کو آپ ضرور اویل کریں. آج کل کی عورت، کیونکہ دور مختلف ہے، ہماری ماؤں کا دور ڈیفرنٹ تھا، یہ دور ڈیفرنٹ ہے، اس دور کی سکلز ہمیں سیکھنی پڑیں گی. لیکن ہر وقت اس چیز میں گھسے رہنا اور نئی نئی ریسیپیاں سیکھتے رہنا اور بنانا ان کو ہے نہیں، بس صرف ان کو سیکھتے رہنا، یہ بھی ایک ٹائم ویسٹنگ میں چلی جاتی ہے چیز. اللہ نے اس دور میں ہمارے لیے بہت آسانی رکھی ہے، بہت زیادہ آسانی رکھی ہے. صرف اپنی نیت کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہی راستے کھول دے گا جو راستہ آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں. تو ان شارٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کو بچانا اس دور میں بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور خوف خدا رکھنے والی بندی جس کو اپنے ایمان کی فکر ہے، وہ کبھی بھی ان چیزوں میں ٹائم ویسٹ کرتی ہی نہیں ہے. وہ جب بھی اگر یہ چیزیں دیکھنا بھی چاہے گی نا تو اس کا دل جو ہے نا وہ بند ہونا شروع ہو جائے گا کہ نہیں میں یہ نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ اللہ جو ہے وہ اس کو ساتھ ساتھ جو ہے نا کلین کر رہا ہوتا ہے، اس کو گناہوں سے دور رکھتا ہے. تو میری پیاری بہنوں، کرنا یہ ہے، آپ کے سامنے ایمان کے ساتھی گروپ موجود ہے. یہاں پہ جتنی بھی بہنیں ہیں ایمان ٹیم کے انعام سے، یہ اپنی خدمات اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دن رات یہ محنت کرتی ہیں. آپ لوگوں نے کرنا صرف یہ ہے، ایمان اگر بچ جائے نا تو زندگی ساری آسان ہو جاتی ہے. آپ کو مشکل ہو رہی ہے کہ ایمان کیسے بچائیں، تو آپ گروپ کو دیکھیں، گروپ میں ڈیلی بیسس کا لیکچر سنیں، اس کی پوسٹ پڑھیں. بالکل یہ آپ کی روزانہ کی طرح ایک ملٹی وائٹامن ہے، روزانہ کی آپ کی ایک گولی ہے جو آپ کو گناہوں کی بیماری سے بچاتی ہے. یہ ڈیلی اگر آپ لیں گے تو آپ یقین کریں یہ جتنی بھی فضولیات ہیں بھی لوگ آپ نا یہ خود بخود آپ سے دور چلی جائے گی. پھر کبھی دوبارہ یہ آپ کی لائف میں آنا شروع ہو، دوبارہ سے آپ اپنی ڈوز کو بڑھا دیں، ٹھیک ہے، ہر اس چیز کو بڑھا دیں. آپ کو جہاں جس چیز سے آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے اس کی ڈوز آپ زیادہ کر دیں تو یہ چیز آپ سے دور ہو جائے گی.
تو انشاءاللہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، صرف ہمیں صحیح اور غلط کا فیصلہ خود کرنا ہے. ہم سب ماشاءاللہ باشعور ہیں، اللہ نے ہم سب کو عقل دی ہے، تو انشاءاللہ یہ مشکل نہیں ہے اس پہ اوور کم کرنا، ہم سب کر سکتے ہیں. پھر دوبارہ سے کہوں گی، اچھی چیز جو سیکھنی ہے وہ ڈیلی ولاگنگ میں نہیں آتی، اس کو ایک دفعہ آپ نے سیکھا وہ لائف ٹائم کے لیے کافی ہو جاتی ہے. لیکن ڈیلی ولاگنگ پہ اس طرح سے آنا کرنا یہ سب نامناسب ہے، ٹائم ویسٹنگ ہے اس کو دیکھنا، اور ہمیں ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اس پہ بات کرنے کا، اور الحمدللہ ہمارا کام ہے پہنچا دینا. ہم نے آپ تک اللہ کا پیغام پہنچایا، احادیث اور قرآن کی روشنی سے ہم نے آپ کو بتایا کہ ڈیلی ولاگنگ میں کیا برائیاں ہیں اور اس سے کیسے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور ہم نے اس کا واضح حل بھی آپ کو بتایا کہ اگر یہ کی جائے گی تو اور ایسے ہی چلتی رہے گی تو فتنے اور بڑھتے رہیں گے. اور اگر جو اچھے ولاگرز ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں ہم ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ اچھے کام کرنے کی کوشش کیجئے، آسانیاں پھیلائیے، اللہ کے راہ میں لوگوں کی مدد کیجئے، ایسی ویڈیوز بنائیے کہ جن سے آپ کا کلچر اسلامک کلچر اور آپ کے اسلام کا بول بالا ہو، نہ کہ ایک دیکھنے والا مسلمان بھی شرمندہ ہو. بہت شکریہ ایمان ٹیم، آپ لوگ یہاں پر آئے اور اپنا قیمتی وقت مجھے دیا اور لوگوں تک اتنی اچھی باتیں پہنچائیں، اتنی اچھی معلومات دیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم. آپ سب بھی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ایمان ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ لوگوں کا بھی حصہ اس کار خیر میں شامل ہو جائے. اللہ حافظ.